اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور اچھے کام کرتے ہوں اور سب لوگوں کا خیال کیا کریں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت ضرور پوری کر دیا کریں، کیونکہ آج کل کے حالات بڑے خراب ہیں۔ جو بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں ضرور جا کے آپ اسکول وغیرہ میں دیکھ لیا کریں، ان کی فیس بھر دیا کریں، بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔ اور ہماری کلاس ابھی شروع کر رہے ہیں ہم۔ سلام کرو بچوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آج کل بچوں کی اسکول ہے اور ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو بچے دیر سے آتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اور ابھی ہم عبداللہ آپ سنائیں اللہ کے نام۔ اذان سنا دو، اذان چلو جلدی سے۔ Bluetooth mode. اعوذ باللہ من الشیطان الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله۔ حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله۔ جی سبحان اللہ۔ ضرور پہلے بھی میں نے آپ سے گزارش کی تھی، ضرور اپنے بچوں کو اذان سکھایا کریں، نماز کی عادی بنائیں اور درود شریف کی عادی بنائیں۔ بہت ساری ماؤں کو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ضدی ہیں
اور بہت اچھا وظیفہ ہے کہ آپ درود شریف بچوں کو سکھائیں اور ان کو بولا کریں سارا دن جب بھی وہ فارغ ہوں دل میں پڑھیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا میٹھا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود شریف بھی بہت سیدھے راستے پہ چلانے جو بھی پڑھے گا اس کو بہت اچھا بھی لگے گا، اور ایسا وظیفہ ہے کہ سب کے لیے جو بچہ بہت ضدی ہے اس کو ضرور آپ سکھایا کریں بچوں کو درود شریف، کیونکہ سیدھے راستے کا ہے اور بچے کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو بچہ بہت زیادہ غصہ بھی کرتا ہے، ضد بھی کرتا ہے، مارنے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو بچے کو درود شریف سکھائیں اور پڑھائیں، ضروری ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بہت سارے وظیفے کرتے ہیں، سب ہمارے پہ الٹے پڑ جاتے ہیں، تو یہ ایسا وظیفہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے یہ درود شریف کا یہ پیارا سا تحفہ ہے، تو ضرور اپنے بچوں کو آپ وظیفہ یہ سکھائیں اور پڑھایا بھی کریں بچوں کو، کیونکہ یہ بچہ جو بھی ٹیڑھا ہے یہ ٹیڑھا نہیں ہے، سیدھا سیدھا سا وظیفہ ہے، جو کوئی اس میں ڈیفیکٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ہے یہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں، تو آپ ضرور اپنے بچوں کو سکھایا کریں۔ اور جو بچہ ضد بہت کرتا ہے، ماؤں کو بہت زیادہ لگتا ہے کہ ہمارے بچے ضدی ہیں، تو ان کو ضرور آپ پڑھنا سکھائیں بچوں کو۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر، سورہ عصر مکی ہے اور اس میں 3 آیاتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیں، زمانے کی قسم، بے شک بالکین انسان سر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد ہے شب و روز کی یہ گردش اور ان کا عدل بدل کر آنا۔ رات آتی ہے تو اندھیرا چھاتا ہے اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ کبھی رات لمبی دن چھوٹا اور کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کی قسم بار بار ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، جن کو علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ پڑھتے تو ہے نہیں، مگر کیا ہے کہ قسم کھاتے رہتے ہیں، سارا دن بھی کھائیں گے، کسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ان کے بچے بھی پھر سیکھ جاتے ہیں قسمیں کھانا، کہ ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ قسم ہوتی کیا ہے۔ جو ماں باپ کرتے ہیں تو بچے بھی وہی ریپیٹ کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ سارا دن قسمیں نہ کھایا کریں، اور کسی کو آپ پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے اور وہ بندے کی سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ یقین دلانے کے لیے سارا دن آپ قسمیں کھائیں تو دوسروں کو یقین ہو، بالکل قسم نہ کھائیں، قرآن پاک کی بھی قسم نہ کھائیں، اور بہت مشکل ہو تو اللہ پاک کی قسم کھائیں، ورنہ بار بار قسمیں نہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کی قسمیں کھا لیتے ہیں، مزاروں کی قسم کھاتے ہیں، پتہ نہیں کس کی قسمیں کھا لیں گے، قبروں کی قسمیں بھی اللہ معاف کرے کھا لیں گے، تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا۔ یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی اور محرمات و معاصی اجتناب کی تلقین، یعنی مسائل و عالم پر صبر، احکام فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر، اور معاصی سے اجتناب پر صبر، لذات، کیونکہ دیکھیں خواہشات کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ خواہشات کی قربانی بہت جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں گھروں میں کہ ہم بھی وہی کریں، جو لوگ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اور ہم بھی وہی چیز کریں، اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں ہم قابو میں رکھیں۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، کہ کوئی اگر کسی نے گھر لے لیا، کسی کے پاس گاڑی ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، کیونکہ اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ کو بھی نوازے گا، مگر
اپنے بار بار وہ دماغ میں ریپیٹ نہ کریں کہ اس کے پاس یہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو اپنے صبر کریں، آپ صبر کریں کہ اللہ پاک آپ کو بھی ضرور دے گا. تو بالحق میں شامل ہے، تاہم ایسی خصوصیت الگ الگ ذکر کیا گیا ہے اور جس سے اس کا شرف، فضل اور خصال حق میں اس کا ممتاز ہونا واضح ہے. دیکھیں یعنی مصائب، مصیبتوں میں صبر کرنا، مشکلوں میں صبر کرنا. اگر ہمارا پہلے بھی میں بتا چکی ہوں فرائض شریعت پر عمل کرنے میں صبر. جیسے ہمارے کوئی کام نہیں ہوتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہی ناچنا کودنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ کے سامنے نماز پڑھیں، دعا کریں، استغفار پڑھیں. میں بار بار استغفار کی اس لیے کہتی ہوں کہ اللہ پاک کو توبہ کرنا بندے کی بہت پسند ہے. اور حق شامل ہے کہ آپ حق کی تلقین کریں. کیا ہے؟ وتواصوا بالحق کی، حق پہ جائیں. حق شامل ہے سب چیزوں میں، حق کے بغیر کوئی کام نہ کریں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کریں اپنے معاملاتوں پہ، اپنے مشکلاتوں پہ. اگر آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی دے تو آپ صبر کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں سب اپنے کام. اللہ تعالیٰ ایسا کوئی دن بنائے گا، اللہ پاک کہے گا کن، تو سب کام ہو جائیں گے ہمارے. تو مگر صبر کرنا بہت ضروری ہے. خواہشات کی قربانی. دیکھیں بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں، شیطان ہمارے کندھوں پہ، ظاہری بات ہے جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں بہلکاتا رہتا ہے. تو عجیب عجیب خیالات آتے رہتے ہیں ہمارے دماغ میں. تو وضو رہا کریں، نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی قرآن تلاوت سے پڑھا کریں. چاہے چھوٹا ہی سے آپ رکوع پڑھیں، چھوٹا چھوٹا سا، مگر اس کو آپ معنوں سے کے ساتھ پڑھیں. اور اگر آپ کو شیطانی وسوسے آئیں بھی صحیح تو آپ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. استغفار کی تسبیح پڑھیں، سارا دن پڑھتی رہے کیونکہ بہت ثواب ہے. اللہ پاک کو بہت پسند ہے. آپ اپنے جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اللہ پاک ہمیں معاف کرے، ضروری ہے. ہاں خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالحہ کی جمع، کیونکہ وہ خسارے میں نہیں ہے. جو ایمان لائے ان کے ایمان محفوظ ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں. جنہوں نے حق کی بات کی، جنہوں نے دوسرے کو نماز کی بات کی، جنہوں نے قرآن پہ چلایا کسی کو. تو ضروری ہے کہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے تو آپ کر دیا کریں، صلح کر لیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے آپ کو سوری بولنے کے لیے. معافی مانگنا بہت اچھی چیز ہے اور معاف کرنا بہت اچھی چیز ہے. آمین. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہے لعنت فرمائی ہے. دیکھیں جو مرد ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے چوٹی باندھ کے بائک چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی جو بھی ہے ایگزامپل، اور ہاتھوں میں اتنے اتنے بڑے کنگن ہوتے ہیں یا بالیاں ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہو، جو عورت اس جیسے عورت ہے تو بھائی مردوں کا لباس پہن رہی ہے، مرد ہیں تو عورتوں کے لباس. آج کل تو بہت ساری ہمارے دنیا میں زمانے میں بہت چینجنگ آ گئی ہے. تو اب شرٹ دیکھیں آپ مردوں کے بالکل عورتوں کے سٹائل کے ہوں گے، کپڑے جیسے بالوں کا سٹائل بھی عورتوں کی طرح ہوگی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد عورت پر لعنت فرمائی ہے، کیونکہ مرد پہ سونا بھی حرام ہے. جو گولڈ ہوتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد پہنے رہتے ہیں، انگوٹھی بھی، ٹاپس بھی پہنے رہیں گے گولڈ کے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور عورت جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں بہت وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ تو مگر نہ وہ اللہ کو پسند ہے نہ ہمارے حضور کو پسند ہے. بہت کوشش کیا کریں کہ آپ سادہ لباس پہنیں، بہت پیاری لگیں گی. عبایا پہنیں، بہت خوبصورت لگیں گی. نقاب کیا کریں، بہت خوبصورت لگیں گی، شہزادی لگیں گی. اپنے گھر کی بیٹیوں کو بھی آپ پردہ کروایا کریں، بہت ضروری ہے. جہاں آپ جائیں بھی صحیح باہر بہت ضروری ہے کہ آپ پردے کی پابند رہا کریں. اپنی اگر آپ عبایا نہیں بھی پہنتی ہیں تو بہت بڑا آپ چادر لے لیں، شال لے لیں کہ یہ جسم آپ کا ڈھک جائے. بہت ضروری ہے، کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، وہ بھی گناہ ہے. اور اگر آپ کا دل چاہے تو آپ چہرہ بھی ڈھانپ دیا کریں، وہ بھی بہت اچھی چیز ہے.
اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے پردے سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں پردے سے. بہت ضروری ہے پردہ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں پڑوسیوں پہ. جو ہمارے پڑوسی ہیں، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت پہنچائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جالدہ. جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس سے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، آج کل تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں کہ کوئی تکلیف میں بھی نہیں پوچھتا بندہ کس حال میں ہے، کیونکہ پہلے والے یہ تو بات رہی نہیں ہے دنیا میں. کیونکہ اگر کوئی بندہ بھوکا بھی رہے گا، اپنے گھر میں سو رہا ہے تکلیف میں، تو کبھی بھی کوئی پڑوسی اس کے گھر میں جھانکتا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں آج کل بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے بھائی، کوئی کسی کو نہیں دیکھتا ہے. بہت ضروری ہے آپ پریشانی پوچھا کریں، جایا کریں. جب تک جائیں گی نہیں آپ کسی کے گھر میں تو ان کی پریشانی بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سارا دن آپ اپنے کاموں میں ضروری ہے کہ ظاہر ہے مصروف رہتی ہوں گی، گھر میں بچے بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، مگر ضروری ہے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں. جو کچھ آپ کے گھر میں اگر پکا بھی ہے تو محبت بڑھانے کے لیے ان کے گھر میں ضرور بھیجا کریں، اور اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ آخرت پہ جو انسان ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو ضرور خوش رکھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کی تکلیف میں کام آتا ہے، ان کی مشکل میں کام آتا ہے. اگر ان کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ ان کی مدد بھی کر لیا کریں، کیونکہ ضروری ہے. وہ آپ کے پڑوس ہیں، دیوار کے ساتھ آپ کی جو رہتے ہیں، ان کو ضروری ان کی خیر و خبر لیا کریں، بہت ضروری ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی چیز کی خوشبو بھی ان کے گھر میں جائے، اسمیل ہوتی ہے نا خوشبو، اگر ہمارے گھر میں بریانی بھی پک رہی ہو نا تو ہمارے دوسرے گھر میں جیسے ضرور ہماری بلڈنگ میں خوشبو جائے گی. ضروری ہے، آپ زیادہ نہیں دے سکتی ہیں سب کو، تو جو آپ کے پڑوس میں ہیں ان کا حق ہے کہ آپ ان کو دیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی ہو تو ان کو آپ دے دیا کریں. یہ بھی ایک محبت ہے کہ کسی کے گھر میں آپ کوئی چیز بھیج رہی ہیں. ظاہر ہے سب کے گھر میں کھانا تو ضروری روز ہی بنتا ہے، مگر یہ ایک محبت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر میں کوئی چیز دیتے رہتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ بچوں کی وجہ سے بھی ان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اپنے بچوں کو ضرور آپ تربیت دیا کریں کہ اگر کوئی ہمارے پڑوس میں بیمار بھی ہے تو ان کو یہ بتایا کریں کہ بیٹا یہ بیمار ہے، وہاں زیادہ شور نہیں کرو یا آج نہ کھیلو، کیونکہ ہماری وجہ سے ہم کو تکلیف ہوگی نا. اگر کسی کے گھر میں بیمار بھی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ اگر جو کام کریں گی، جو آپ نصیحت کریں گی، ضرور آپ کے بچے بھی فالو کریں گے. آمین. ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین. اے میرے پروردگار، ترجمہ ہے اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. سورہ انبیاء میں ہے. دیکھیں کیا ہے کہ ہمیں دنیا چھوڑ جائے، غم نہ کرنا. کیا ہے کہ ہمیں اپنے خون کے رشتے بھی چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مگر آپ اللہ کے راہ میں جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں. مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کی مدد کر لیا کریں اپنی تکلیف میں، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کے دل میں بہت سکون سا ملے گا کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے. دیکھیں آج کل بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں. میں بار بار یہی بولتی ہوں کہ آپ اگر صاحبی حیثیت ہیں تو اسکول میں جا کے پوچھ لیا کریں کہ ان بیچارے بچوں کے کلاس میں کاپی کتابوں تک وہ نہیں لے پا رہے ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے ان کے ماں باپ جو ان کے والد کی نوکریاں چھوٹ گئی ہیں. بہت ضروری ہے آپ صدقہ جاریہ کر کے بھی ان کو کتابیں لے کے دیں، ان کی کاپیاں لے کے دیں، کیونکہ ہم اڑاتے ہیں پیسے اپنے بہت ساری چیزوں پہ. تو بہت ضروری کوشش کیا کریں کہ ایسے بچوں کو سنبھال لیا کریں، آپ بہت زیادہ ثواب ملے گا. اور کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ پاک ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں دنیا میں ہمارے سب اچھے رشتے چھوڑ دیتے ہیں،
ہمارے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے گھروں میں یہی رونا ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں چھوڑ دیا, ہمارے بچوں نے ہمیں اکیلا کر دیا, ہمارے بچوں نے ہم سے کھانے کا نہیں پوچھا, ہمارے بچوں نے ہمارے سامنے زبان درازی کی ہے. دیکھیں, نہ غم کیا کریں, اللہ سب سے بڑا ہے. 5 وقت نماز پڑھا کریں. والدین بھی میری یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے مت معافی مانگا کریں, بہت بری چیز ہے یہ. مجھے تو بہت برا لگتا ہے جب کوئی ماں اپنے بچے کو بولے مجھے معاف کر دے. قسم سے مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیوں ہم سے معافی مانگ رہے ہیں. بہت گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کو سنبھال لیں, ان کو زیادہ ٹائم دیا کریں, اپنی فیملی کو. اب آپ کے والد فوت ہو گئے تو اپنی ماں کو بہت ٹائم دیا کریں. اپنی جو آپ کی وائف ہوتی ہیں, اپنی ماں کو اس کے سامنے مت ڈانٹا کریں. اگر ظاہری بات ہے, جب بندہ وائف ضعیف ہو جاتا ہے نا تو بندہ کیسے ہو جاتا ہے, بچوں کی طرح. آپ اپنے بچپن کو یاد کر دیا کریں کہ کبھی ہماری ماں نے بھی ہمیں اس طریقے سے گائیڈ کیا ہے, اس طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے. آپ اپنی ماں کو اکیلے میں جا کے سمجھائیں, اپنی وائف اور اپنے بچوں کے سامنے مت بدتمیزی کیا کریں. بہت سارے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ اماں تم نے یہ کر دی, اماں تم نے یہ کر دی. دیکھیں, ماں تو ماں ہوتی ہے, اس کی جگہ نہ آپ کے بیوی لے سکتی ہے, نہ آپ کے بچے لے سکتے ہیں. میں تو یہ بولتی ہوں کہ اپنی ماں کو بہت زیادہ ٹائم دیں, اپنی ماں کے سب اخراجات کا خیال کریں, اپنی ماں کو بہت زیادہ پیار دیں. کیونکہ جو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائیں ہیں زندہ, تو بہت زیادہ, جو ظاہری بات ہے جو باہر ملک بھی رہتے ہیں وہ سالوں سال اپنی ماں کی خبر نہیں لیتے ہیں. بہت ضروری ہے ماں کی دعائیں لینا. جب تک آپ سکھی نہیں رہو گے, جب تک آپ کے دل اور دماغ میں سکون نہیں ملے گا, جب تک آپ ان کی خبر نہیں رکھیں گے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو ظاہر انگلی پکڑنا, جب ہم محتاج تھے, ہم بھی تو محتاج تھے نا, جب ہم چھوٹے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے بھائی ہماری اماں ابا آئے اور ہمیں یہ سڑک پار کروائیں. تو کس نے انگلی پکڑی تھی ہماری؟ ہمارے اماں ابا نے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ بھی وہی انگلی پکڑے, اپنا بچپن یاد کر لیا کریں کہ آپ بھی کبھی ایسے شرارتی تھے, آپ بھی بدتمیزیاں کرتے تھے. تو اپنی ماں کو نہ آپ وہ ہوتا ہے نا, ایک بچہ وہ کر دیتا, ماں کو بولنے نہیں دے گا بالکل اپنی بیوی کے سامنے. دیکھیں, ایسا نہ کیا کریں. بیوی تو ظاہر ہے بیوی اپنی جگہ ہے, آپ کی اولاد اپنی جگہ ہے. آپ بھی کسی کی اولاد ہو, اپنی ماں کو بالکل دکھ نہیں دیا کریں. بہت برا لگتا ہے جب ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور وہ دن, قیامت کا دن کیسا ہوگا جو آپ کی ماں کا سوال ہوگا کہ اس بیٹے نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے دنیا میں. ڈرا کریں, اللہ سے ڈرا کریں, اور اپنے والدین کی بہت خیال کیا کریں. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی آنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو اکیلا کر دیتے ہیں, بالکل تنہا کر دیتے ہیں. یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا, یہ جو 70 75 یہ 60 سال کی عمر, 50 سال کی, تو ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ بیٹیاں تو چلی جاتی ہیں, بیٹیاں تو نہیں آ سکتی نا, مگر آپ تو بیٹے ہو نا, جس کے لیے ماؤں نے بڑی دعائیں مانگی ہیں بھائی ہمارے گھر میں بیٹے ہوں. تو ان دعاؤں کے خاطر آپ اپنی ماں کا بہت خیال کیا کریں, بہت محبت کیا کریں. اپنے بچوں کے سامنے بھی